اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ سیکنڈ ایئر تشکیل پاکستان ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے مصنف کا تعارف دیکھا اور اس کے آغاز کے متعلق پڑھا۔ ہم نے دیکھا یہ ایک سلسلہ وار، مرحلہ وار اور نہایت مختصر اور جامع تاریخ پاکستان کی بتائی ہے مصنف نے۔ تو یہاں پر وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس سے متعلق ہم دیکھیں گے۔ کل تک ہم نے پڑھا کہ دو قومی نظریے نے یہاں سے جنم لیا جب سر سید احمد خان نے اس بات کو بیان کیا کہ یہ دونوں قومیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ہم اس سے آگے دیکھیں گے کہ 1885 میں انڈین نیشنل کانگریس کی بنا پڑی۔ بنا بنیاد کو کہتے ہیں، اس کو نشان زد کر لیں۔ سر سید نے مسلمانوں کو اس میں شرکت کرنے سے روکا کیونکہ ان کی دور اندیشی نے دیکھ لیا کہ اس سے مسلمانوں کو بحیثیت قوم نقصان پہنچے گا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں۔ اب انڈین نیشنل کانگریس کیا تھی؟ یہ ہندوؤں کی سیاسی جماعت تھی اور ابتدا میں اس نے اعلان کیا تھا کہ یہ مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کی معاملات کو حکومت کے سامنے پیش کرے گی، لیکن سر سید احمد خان سمجھتے تھے کہ ہندو کبھی بھی مسلمانوں کا مفاد نہیں چاہیں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں کو اس سے الگ رہنے کا مشورہ دیا۔ یہ جماعت 1885 میں ایک انگریز افسر مسٹر مرے او ہیوم جس کا نام تھا، اس نے اس کو کی بنیاد رکھی اور اس کا مقصد کیا تھا کہ ہندوستانی عوام کے سیاسی اور معاشرتی حقوق کے لیے آواز اٹھانا، لیکن آہستہ آہستہ یہ جماعت صرف ہندوؤں کے حقوق کے لیے ہی سرگرم عمل ہو گئی۔ تو یہ اس کا کام تھا جس وجہ سے سر سید احمد جیسے دور اندیش نے پہچان لیا۔ اپنے ایک اہم بیان میں انہوں نے کہا کہ جمہوری طریقہ ہندوستان کے لیے موزوں نہیں۔ اب جمہوری طریقہ کیا ہوتا ہے؟ عوام کی حکومت، نمائندے کو منتخب کرنے کے لیے، حکومت بنانے کے لیے جو نمائندہ سامنے آتا ہے اس کے لیے جو ہے عوام اس کو چنتی ہے، اس کا انتخاب کرتی ہے۔ تو ہندوستان کے لیے یہ اہم اس لیے نہیں تھا کیونکہ یہاں پر اکثریت میں ہندو تھے اور وہاں مسلمان بھی تھے، تو یہ طریقہ ان کے لیے درست نہیں تھا کیونکہ ہر جو ہے ملت کے افراد نے اپنے ہی مذہبی لیڈر کو، اپنے ہی قوم سے تعلق رکھنے والے لیڈر کو منتخب کرنا تھا، اور اس میں کئی اقوام، صرف ہندو اور مسلمان ہی نہیں تھے بلکہ سکھ اور دیگر عیسائی بھی تھے، دیگر اقوام بھی بستی تھیں۔ تو یہ امر قابل غور ہے کہ سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہ تھی۔ اب غور کس چیز پہ کرنا ہے؟ اب مسلمان لوگوں نے سر سید پر الزام عائد کر دیے کہ وہ انگریزوں کی خوشنودی چاہتے ہیں، ان کو خوش رکھنا چاہتے ہیں، ان کا مفاد دیکھتے ہیں۔ یہاں پر یہ بات ہم نے اس پر غور کرنا ہے کہ سر سید کی خوشنودی سر سید کے پیش نظر انگریزوں کی خوشنودی نہیں تھی بلکہ اپنی قوم کی ترقی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلے ہندوستانی تھے جنہوں نے اپنی مشہور تصنیف اسباب بغاوت ہند لکھ کر حکومت کو توجہ دلائی کہ غدر کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہندوستانیوں کو ملک کی سیاسی کونسلوں میں شامل نہ کیا گیا۔ اسباب بغاوت ہند ان کی ایک کتاب ہے۔ 1859 میں یہ تصنیف ہوئی اور اس میں سر سید نے بغاوت ہند کے اسباب سے بحث کی ہے کہ ہندوستان میں بغاوت کیسے شروع ہوئی، اور مسلمانوں کو ان الزامات سے بری کرنے کی انہوں نے اس کتاب میں کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ اس میں لکھی ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طور پر الگ کوئی سیٹ نہ دی گئی، ان کو کسی کونسل میں شامل نہ کیا گیا، تو اس وجہ سے ان کے اندر غصہ پیدا ہو گیا۔ پھر 1878 میں جب وہ کونسل کے ممبر نامزد ہوئے تو انہوں نے ملکی اور قومی مفاد پر پے در پے تقریریں کیں۔ 1898 میں جب سر سید نے انتقال کیا تو ان کی قوم اپنے خواب گراں سے جاگ چکی تھی۔ خواب گراں غفلت کی نیند سے جاگ چکی تھی، مطلب انہوں نے لوگوں کے اندر آزادی کی ایک روح پھونک دی تھی۔ سر سید کے بعد ان کے رفقا نے، ان کے دوستوں نے ان کا شاندار کام جاری رکھا، جن میں محسن الملک کا نام آتا ہے، وقار الملک کا نام آتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے محسن الملک اور وقار الملک کے بعد انہوں نے ذکر یہاں پر کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی کا کیا ہے، اور ڈپٹی نذیر احمد، ذکاء اللہ شبلی وغیرہ، انہوں نے
کیا کیا، تعلیمی، سیاسی اور ادبی خدمات سر انجام دی ہیں۔ تو یہاں ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں نے کون کون سے کام کیے، اس کو انہوں نے آگے وضاحت بھی اس کی ہے، تعلیمی حوالے سے بھی، سیاسی حوالے سے بھی، ادبی حوالے سے بھی۔ تو محسن الملک نے علی گڑھ کالج کو ترقی دی۔ ان کا اصل نام مہدی علی خان تھا اور 1837 میں یہ پیدا ہوئے، 1907 میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ یہ سر سید کے دوستوں میں ان کا شمار ہوتا تھا اور 1906 میں مسلم لیگ کے قیام پر اس کے جنرل سیکرٹری بھی یہ منتخب ہوئے تھے، اور 1920 میں انہوں نے علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دیا۔ وقار الملک اپنی سیاسی جماعت کی تشکیل میں معاون ہوئے۔ وقار الملک کا نام مولوی مشتاق تھا اور سیاسی جماعت جو ہے مسلم لیگ تھی، اس کو اس نے جو ہے اس میں معاونت کی۔ حال ہی نے مسدس لکھ کر ہندوستانی مسلمانوں کی زندگی میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ تو شبلی نعمانی نے اپنی تحریروں کے ذریعے اسلامی تاریخ کے آئینے میں انہوں نے اسلامی تاریخ لکھی تھی، اپنی گزشتہ عظمت دکھا کر ان کے دلوں کو گرما دیا کہ مسلمان آغاز میں کس قدر انہوں نے شان و شوکت کی زندگی گزاری۔ تو یہ تحریریں انہوں نے مسلمانوں کو جگانے میں اہم کردار ادا کیا۔ امیر علی نے اسپرٹ آف اسلام کے نام سے کتاب تصنیف کی تھی، جس نے مغربی حلقوں میں اسلام کی وقت پیدا کر دی۔ وقت اہمیت کو کہا جاتا ہے۔ سید امیر علی مسلم تاریخ دان، قانون دان اور قومی رہنما تھے۔ اب سر سید کی علمی تحریک کے حامی تھے۔ انگریزی زبان میں انہوں نے اسپرٹ آف اسلام نام کی کتاب لکھی۔ ان کی نمائندہ یہ تصنیف ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور تعلیمات پر بہترین کتاب سمجھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے انگریزوں کو بتا دیا کہ مسلمانوں کے بارے میں جو ان کے خیالات ہیں، ان کے عقائد کے بارے میں، وہ نہایت غلط ہیں۔ علی گڑھ تحریک کی وجہ سے قوم میں کئی اور تحریکات شروع ہو گئیں۔ اختلافات ضرور رونما ہوئے، اختلافات، مخالفتیں ضرور پیدا ہوئیں، لیکن ایک حد تک یہ نئی زندگی کا نشان تھے۔ اب ان اختلافات، ظاہر علی گڑھ تحریک کی کوئی لوگ حامی تھے، کوئی اس کی مخالفت کر رہے تھے، لیکن لوگوں کے اندر ایک جذبہ پیدا ہو گیا۔ اسی لیے انہوں نے لکھا ہے کہ ایک نئی زندگی کا نشان تھے۔ تو سر سید امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی علوم سے اس طرح جا ملایا تھا کہ اسے ایک ترقی یافتہ مذہب ثابت کیا، لیکن اس جدید علم الکلام کے رد عمل کے طور پر بعض اور مذہبی مسائل بروئے کار آئیں۔ اب انہوں نے کیا کیا، اس کو جدید علم جو ہے کلام کے برابر یہ لے آئے۔ انہوں نے اس کو، علم الکلام وہ علم ہوتا ہے جس کے ذریعے عقائد کو عقلی دلائل کے ذریعے ثابت کیا جائے۔ تو انہوں نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے ان پر کفر کے فتوے لگا دیے، تو مختلف اور مذہبی کوششیں سامنے آئیں، لوگوں نے دیگر تحریکات شروع کر دیں۔ شبلی نے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء قائم کیا۔ یہ ایک ادارہ شبلی نے قائم کیا تھا مسلمانوں کو دینی تعلیم کی غرض سے۔ دیوبند میں علماء نے قدیم طرز کی، پرانی طرح کی درسگاہ بنا کر ملک میں قدیم اسلامی تعلیم کے چراغ روشن کیے۔ تو یہ سارے اس کے رد عمل کے طور پر آنے والی جماعتیں تھیں، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ فائدہ مند ثابت ہوئیں۔ ان مسائل کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب سے بیگانگی بہت حد تک کم ہو گئی اور مغرب کی ذہنی غلامی سے نجات مل گئی، یعنی لوگوں کے اندر آگے بڑھنے اور کوشش کرنے کی ایک نئی جستجو اور جذبہ جاگا۔ اس کے ساتھ ہی ایک ایسی فضا بھی پیدا ہو گئی جس میں اپنی ہر چیز اچھی اور دوسروں کی ہر چیز بری نظر آنے لگی۔ اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ اب کس طرح، جب دوسروں اپنی چیز، ہر کوئی کہتا کہ میں درست ہوں، میرا عقیدہ درست ہے، جو کچھ میں انجام دینے جا رہا ہوں وہ درست ہے اور دیگر تمام تحریکات غلط ہیں، تو یہاں پر تھوڑا سا نقص سامنے آیا کہ لوگ حقیقت سے آنکھیں چرا رہے تھے، اس کی اصلاح ضروری ہو گئی۔ اقبال نے آ کر اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد، اب سر سید کے بعد ان کے مختلف رفقا کا کارنامے بیان کیے گئے ہیں۔ اب حضرت علامہ اقبال کی بات کی جا رہی ہے کہ انہوں نے اسلامی اور مغربی علوم کے غیر مطالعے کے بعد، گہرے مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ جو ہے انہوں نے پیش کیا، جس کا مقصد کامل ترین انسان کی انفرادی اور اجتماعی نشو و نما ہے۔ کامل ترین انسان کون ہوتا ہے؟ وہ انسان جس کے اندر تمام اخلاقیات ہوں، جس کے اندر جو ہے کسی قسم کا کوئی نقص نہ پایا جائے، کسی حوالے سے وہ خود غرضی کا مرتکب نہ ہو،
تو اس کی انفرادی اور اجتماعی نشوونما کیسے ہو سکتی ہے، انفرادی ایک ایک شخص کی، اور پھر اجتماعی طور پر پوری قوم کو کس طرح جو ہے بہترین بنایا جا سکتا ہے۔ تو اقبال کا خیال ہے کہ انسان اطاعت فرما برداری کو کہتے ہیں، ضبط نفس کے اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے، اپنے ذاتی اغراض کو کنٹرول میں رکھے، اور نیابت الہی اللہ تعالیٰ کا نائب بننے کی یہ 3 منزلیں وہ طے کرے۔ اور نائب کس طرح بنے گا کہ جب اپنے آپ کو احکام الہی کے مطابق ڈھال لے گا، خود ہی کی انتہائی بلندی پر پہنچ سکتا ہے۔ خود ہی کی کہ جب انسان کو کسی اور سے کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ صرف اپنی ذات پر اور خدا کی ذات پر یقین رکھتا ہے، تو وہ خود ہی ہے۔ اس ارتقاء ترقی میں اسے مذہب کی رہنمائی درکار ہے۔ اقبال نے 4 چیزوں پر زور دیا۔ اول توحید، جس پر پورا ایمان عملاً انسان کو خوف اور مایوسی سے آزاد کر دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہی ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے، تو وہ دوسروں پر ایمان نہیں رکھے گا، وہ دوسروں پر انحصار نہیں کرے گا۔ نیز توحید الہی کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے۔ توحید انسانی میں توحید الہی جو ہے وہ پرتو فگن ہے کہ جس طرح خدا پاک کی ذات واحد ہے، وہ سارا کچھ کر سکتی ہے، تو یہ چیز انسانوں میں نظر آنی چاہیے کہ ہر شخص اپنے طور پر مختلف اپنے کام خود انجام دینے کے قابل ہے۔ دوم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور ان کی مکمل تقلید، کیونکہ محبت ہی وہی جذبہ ہے جس کے تحت انسان ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ مکمل تقلید، پیروی کرنا کہ آپ وسلم نے جو کچھ کیا، آپ وسلم کی احادیث اور سیرت مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سامنے رکھ کر جو ہے اس کے مطابق چلا جائے، تب ہم یہ منازل طے کر سکتے ہیں۔ سوم، قرآن کا مطالعہ اور اس کی تعلیمات کی پیروی۔ تو اب تیسری چیز جو انہوں نے بتائی ہے انسان کی خودی کی منزل پر پہنچنے کی، وہ کیا انہوں نے کہی ہے کہ قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل کیا جائے۔ چہارم، رجائیت، یعنی امید رکھو، مایوسی میں نہ جاؤ، اور غم پسندی کو ترک کر کے امید، جرات اور ہمت کی راہ اختیار کرنا۔ اقبال نے سچے مومن کی یوں تعریف کی، ان کی شاعری سے یہ چیز واضح ہو رہی ہے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، قہاریو غفاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان۔ تو ان کی شاعری سے واضح ہوتا ہے ہر لحظہ کہ ہر لمحے مومن کی ایک نیا روپ سامنے آتا ہے۔ پھر اس کو انہوں نے نیچے والے مصرعے میں واضح کر دیا کس انداز میں، وہ کہتے ہیں کہ کردار میں بھی وہ نظر آتا ہے، گفتار میں بھی نظر آتا ہے، گفتگو سے بھی مسلمان کا ایک نیا انداز نظر آئے گا، اس کا کردار بھی لاسانی ہوگا، اور اللہ کی جو ہے برہان کا مطلب ہوتا ہے دلیل، کہ اللہ کی بات اس میں نظر آئے گی۔ قہاری، وہ غضب کرنے والا ہوگا، کبھی کس کے لیے غضب کرنے والا ہوگا، اپنے دشمنوں کے لیے وہ غضب بن جائے گا، وہ اپنے دوستوں کے لیے غفاری بن جائے گا۔ قدوسی کی صفت اس کے اندر پائی جائے گی، وہ پاک ہوگا، اس کے خیالات پاک ہوں گے، اس کی ذات با کردار ہوگی، وہ جبروت ہوگا، وہ عظمت اور جلال والا ہوگا، لوگ اس کی ہیبت سے کانپنے لگ جائیں گے، اور کسی کی جرأت نہیں ہوگی کہ وہ اس کی طرف یا اس قوم کی طرف، اس ملت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ پھر وہ انہوں نے جو اوپر پوائنٹ بیان کیے ہیں، قہاری، غفاری، قدوسی، جبروت، وہ کہتے ہیں یہ 4 عناصر اکٹھے ہو جائیں تو ایک مسلمان بنتا ہے، اور ایک مسلمان ایسا ہے جو اپنے دوستوں کے لیے اس کی ایسی حیثیت ہے جیسے لالا کے پھول میں شبنم اترے اور اس کو تر و تازہ کر دے، لیکن دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، لیکن مخالفوں کے لیے، دشمنوں کے لیے وہ ایک قہر بن کر آئے کہ جو اس کو فنا کر دے۔ تو اقبال نے اپنی قوم کو یہ کہہ کر جگایا اور اکسایا کہ چلنے والے نکل گئے ہیں، جو ٹھہرے ذرا تو چل گئے ہیں۔ تو مطلب یہ انہوں نے جہد و عمل کا پیغام دیا اپنی قوم کو۔ اپنے رہنماؤں کی پکار سن کر مسلمان قوم ترقی کی راہ پر کچھ چلنے تو لگی، لیکن جا بجا ٹھوکریں کھاتے ہوئے۔ معاشی حیثیت سے وہ اپنے ہمسایوں سے کہیں پیچھے رہی، یعنی ہندوؤں سے دولت کے معاملے میں وہ کمزور تھی، تعلیمی حیثیت سے وہ ضرور کچھ بڑھی لیکن پھر بھی پسماندہ رہی، البتہ اپنی قومی زبان و ادب کو اس نے باوجود اپنے انحطاط کے خوب چمکایا۔ انحطاط قحط کو کہتے ہیں، افلاس کو کہتے ہیں، زوال کو کہتے ہیں۔ تو اردو علم و ادب اور صحافت کو ترقی ہوئی، کیونکہ اس میں لوگوں نے مسلمانوں کی فلاح کے لیے لکھنا شروع کیا، ہر حوالے سے، چاہے وہ ادبی تحریریں تھیں، چاہے وہ علمی تحریریں تھیں، چاہے وہ صحافی تحریر تھی۔
تو ہر حوالے سے انہوں نے مسلمانوں کو کامیاب ان معاملات میں، ان اداروں میں وہ کامیاب ہوئے۔ اور اس کے ساتھ ہی اردو علم و ادب اور صحافت کی ترقی کے ساتھ ملک میں جا بجا اردو کی علمی و ادبی تنظمیں پھیل گئیں۔ علی گڑھ کالج 1920 میں یونیورسٹی کے درجے تک پہنچ گیا، اور من جملہ حیدرآباد دکن کی دوسری ترقیات کے وہاں جامعہ عثمانیہ کا شاندار ادارہ بھی قائم ہوا۔ یہ تعلیمی ترقی تھی۔ متمدن زندگی کے اکثر شعبوں میں مسلمان دوسروں سے پیچھے ضرور تھے، لیکن یہ بات اب ان پر اور دوسروں پر ظاہر ہو گئی کہ جب بھی اور جہاں بھی وہ بڑھنے کی کوششیں کریں، وہ دوسروں سے ہٹیے نہیں رہتے، پیچھے نہیں رہتے۔ البتہ باوجود ان سب ترقیوں کے یہ امر اظہر من الشمس تھا کہ جب تک قوم سیاسی حیثیت سے مضبوط و متحد نہ ہوگی، اس کی ساری روایات اکارت جائیں گی، ضائع جائیں گی، اور اس کے سارے ارادے دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، یہ خالی رہ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کو اب سیاسی اتحاد کی ضرورت تھی۔ تو یہاں تک ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ کل انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔